ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ سورۃ مریم ہم پڑھ رہے تھے اور آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی، اللہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کو، ہدایت کو چاہنے والوں کو، ہدایت کے لیے کوشش کرنے والوں کو اللہ مزید ہدایت دیتا ہے۔ اور یاد رکھو باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ نیکیاں ہیں جو اللہ کے ہاں بہتر ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فرائیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے دیکھا اسے جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے، وقال اور کہتا ہے لأوتین مالا وولدا، مجھے مال اور اولاد دیا جائے گا۔ ایک تو اس آیت کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے، جس طرح بخاری مسلم وغیرہ میں ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جاہلیت میں لوہار تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، تو ایک شخص نے، غالباً ان کا نام العاص ہے، العاص بن وائل، تو انہوں نے مجھ سے کچھ قرضہ لیا ہوا تھا، تو میں اسلام لانے کے بعد میں اس شخص کے پاس گیا اور اس سے میں نے کہا کہ مجھے پیسے واپس کر دو جو تم نے مجھے واپس کرنے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں واپس نہیں کروں گا جب تک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کفر نہیں کرتے، جب تک آپ اللہ کے رسول کے اس دین کو نہیں چھوڑتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تب تک میں آپ کا مال واپس نہیں کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ میں تب تک دین نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہوتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب میں مروں گا دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا نا، تب بھی میں نے بڑا مالدار ہونا ہے، تب میں میری بڑی اولاد ہوگی، ٹھیک ہے تب آ کے مجھ سے پیسے لے لینا۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہے، اس کے علاوہ بھی مشرکین کے دیگر واقعات جس طرح ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں، جن میں ان کو لگتا تھا کہ دنیا میں بھی ہم جو ہے نا ویل سیٹلڈ ہیں، تو ہم مر کے جب دوبارہ زندہ ہوں گے تب بھی ہمارے پاس بڑے پیسے ہوں گے، ہم بڑے مالدار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور اللہ فرماتے ہیں فرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا رأیتا، کیا دیکھا آپ نے، الذی وہ جو کفر بآیاتنا ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے، وہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے لأوتین مالا وولدا، کہ مجھے بہت سارا مال اور اولاد دے دیا جائے گا، کہ میں دنیا میں بھی امیر ہوں تو آخرت میں بھی میں نے امیر ہی دینا ہے۔ یہ گمان مشرکین کا بھی ہوتا تھا، اور جس طرح میں نے بتایا تھا کہ یہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے الگ الگ قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ پچھلی آیتوں میں بھی ہم ایک قسم پڑھ چکے ہیں، ابھی قیامت کا انکار کرنے والا اور یہ کرنے والے اور یہ سمجھنے والے، مسلمانوں کو حقیر سمجھنے والے کہ یہ تو یہاں پر بھی حقیر ہے، آگے بھی انہوں نے حقیر ہی رہنا ہے، تو ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جواب دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا اسے جو یہ کہتا ہے کہ میں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ یہ خوش فہمی میں رہتے ہیں، ہم اعمال میں تو ہم پیچھے رہتے ہیں، اعمال کے میدان میں تو ہمارے اعمال ہوتے ہی کوئی نہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، لیکن خواب ہمارے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو کنفرم جنتی ہیں اور ہم نے جنت میں جانا ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ اللہ کے ہاں صرف خواب، صرف امید رکھنا، صرف خود سے خیالی پلاؤ پکانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ انسان عملی میدان میں انسان کو آگے رہنا چاہیے اور کوشش انسان کی ہونی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے بھی یہی کہا تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم صرف چند دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا جواب دیا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم اللہ سے وعدہ لے چکے ہو کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، اگر ایسی بات ہے تو پھر اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں خود نہیں پتہ۔ تو لیس بامانیکم، ایک مقام میں اللہ فرماتا ہے لیس بامانیکم، تمہاری امیدوں کے مطابق اللہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ ہم صرف امید لے کے بیٹھے ہوئے، امیدیں کافی نہیں ہوتی، اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ ہی اللہ یہود و نصارہ کی امیدوں کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور اللہ کے سوا کوئی اس کا مددگار اور حامی نہیں ہوگا۔ اور جو نیکی کرے گا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ، اور جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو تو یہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو صرف امیدیں کافی نہیں ہیں، تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اطلع الغیب، یہ جو کہتا ہے کہ مجھے آخرت میں بھی جو ہے مال اور اولاد اور نعمتیں دی جائیں گی، اطلع الغیب، کیا یہ غیب، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ کیا اس نے غیب کی اطلاع لے لی ہے، غیب کے بارے میں اسے معلوم پڑ گیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رحمان سے یہ وعدہ لے چکا ہے،
یا رحمان نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں جنت دے دوں گا اور تمہیں جنت میں یہ مقام دوں گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ جس طرح میں نے دوسری جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا۔ یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے مگر کچھ دنوں کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے اللہ سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، بلکہ یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اطلع الغیب، کیا اس نے غیب کو دیکھ لیا ہے؟ تو غیب کا علم تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، یا پھر اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ ان کی بیوقوفی ہے، یہ ان کی جہالت ہے۔ دنیا میں اللہ نے نعمت دیتا ہے، دنیا میں اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن آخرت نہیں، آخرت صرف ایمان والوں کے لیے۔ سنکتب ما یقول، جو یہ کہہ رہا ہے ہم اس کے ہر لفظ کو لکھتے ہیں۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، وَنَمُدُّ، اور ہم بڑھائیں گے، زیادہ کریں گے اس کے لیے، من العذاب، عذاب، مدّا، اور زیادہ بڑھانا، ہم زیادہ زیادہ اسے عذاب دیں گے، ہم بہت زیادہ عذاب دیں گے۔ گویا یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ جہنم میں بھی اعمال کے لحاظ سے کوئی کم عذاب میں ہوگا، کوئی زیادہ ہوگا، کوئی بہت زیادہ عذاب میں کچھ لوگ ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یہ لوگ جو دوسروں کو، یہ تمام لوگوں کے لیے اللہ مخاطب ہے، تمام لوگوں سے، کہ جو دوسروں کو گنہگار بناتے ہیں، جن کی وجہ سے دوسرے گنہگار ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ آج ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں ہم برائی کھلے عام کرتے ہیں، گانے ہم نے لگانے ہیں فل میوزک، فل اونچی آواز میں، پورے محلے کو ہم نے سنانے ہیں، ہم اپنا بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں اور سارے محلے والوں کا ہم بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ آج یہ اسٹیٹس اور ریلز اور جو ہے نا ہمارے جو سوشل میڈیا پہ جو ہماری ویڈیوز اور تصویریں ہماری لگتی ہیں، بہت سارے لوگ گانے لگا رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ بیہودہ باتیں لگا رہے ہوتے ہیں، تو در حقیقت وہ خود تو گنہگار ہو رہے ہیں، لیکن جو لوگ مزید ان کے ان اسٹیٹس کے ساتھ یا ان کے یہ جو شیئر کی ہوئی جو ویڈیوز ہیں ان کے ساتھ جو لوگ اس برائی میں شامل ہو رہے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یہ اپنے بوجھ تو اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، لیکن اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کے بوجھوں کو بھی یہ اٹھائیں گے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، قیامت کے دن ان سے ضرور سوال ہوگا جو یہ لوگ اپنے طرف سے باتیں کرتے تھے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب، جو لوگ انکار کرتے ہیں اور اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین کے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، زدناہم عذابا، اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں مزید عذاب دیں گے، عذاب پہ دگنا عذاب دیں گے، بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور ایک مقام میں اللہ نے فرمایا، جہاں اللہ تعالیٰ مشرکوں جہنمیوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قالت ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو یہ جو پیروی کرنے والے تھے نا، یہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہم تو ان کی پیروی کرتے تھے نا، انہیں دگنا عذاب دینا، انہیں ڈبل عذاب دینا۔ اللہ اکبر، اللہ نے یہ مناظر سارے ہمیں دکھا دیے تاکہ انسان بعد میں یہ نہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ تو یہ کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے مجھے گمراہ کیا تھا نا، یہ میرے برے دوست ہیں، یہ میرے وہ کلیگ ہیں، یہ میرے جو ہے نا مجھے برائی کی طرف لے کے جانے والے لوگ ہیں۔ فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ انہیں دگنا عذاب دینا۔ لیکن کبھی کبھی انسان خود قصوروار ہوتا ہے، دوسرے کو قصوروار ٹھہرا رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قال، اللہ جواب دیا جائے گا لکل ضعف ولکن لا تعلمون، تم سب کو دگنا عذاب دی جائے گا، تم سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے اور نیک لوگوں کی صحبت میں نیکی کے رستے کو اپنائے اور نیکی عام کرے تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کے نیکی کریں اور اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے، نہ کہ ہم برائی عام کریں تاکہ لوگ برائی کریں اور ان کی برائی بھی ہمارے ذمے آئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا سنکتب ما یقول ونمد له، ہم اسے عذاب بڑا چڑھا کے دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک گناہ نہیں کیا، یہ کفر بھی کر رہا ہے، یہ مذاق بھی اڑا رہا ہے، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو حقیر بھی سمجھ رہا ہے اور کسی کا مال چھین رہا ہے، یہ ساری وجوہات کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے ہاں تو انصاف ہوگا نا، اللہ تعالیٰ ہر اینگل سے ہر ایک کو حساب دیں گے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کریں گے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سنکتب ما یقول ونمد ونرثه ما یقول ویأتینا فردا۔ اللہ اکبر، کیسی آیت ہے!
وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، یہ انسان کہتا ہے نا کہ میرے پاس یہ دیکھو، میرے پاس یہ گھر ہے، دیکھو میرے پاس یہ جائیداد ہے، دیکھو میرے پاس مال اور دولت ہے، نوکر چاکر ہیں، دیکھو میرے پاس اتنا کچھ ہے، میں کتنا امیر ہوں، کتنے خزانے ہیں، کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، زمین کی کتنے رقبے ہیں میرے پاس۔ اللہ اللہ اکبر۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی اس کے پاس ہے نا، ان سب کا وارث میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ انسان کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے، نہیں نہیں نہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم گھر بنا رہے ہیں تو یہ میرا گھر ہے، نہیں، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ تو وقتی گھر ہے جس میں تم نے کچھ سال گزارنے، حقیقی گھر وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اہل تقویٰ کے لیے بہترین گھر آخرت کا گھر ہے، وہ اصل گھر ہے۔ دنیا کی چیزیں دنیا میں رہ جانی ہیں، اور زمین اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ، یہ ہم سورۃ مریم میں ہی پڑھ چکے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہم اس زمین کے وارث ہیں، زمین ہے ہی اللہ کی، لوگ آتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے، آج یہ رہ رہے ہیں، کل وہ رہ رہے ہیں، آج سے 1000 سال پہلے، 1500 سال پہلے جو رہتے تھے وہ چلے گئے، ان کی اولاد آئی وہ چلے گئے، ان کی اولاد آئی وہ چلے گئے، ان کی اولاد آئی چلے گئے، لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، آتے، کتنا بیوقوف ہے وہ انسان جو اس زمین کی خاطر، جو زمین اس کی ہے ہی نہیں، وقتی کچھ دنوں کے لیے، اور اس زمین کی خاطر وہ اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اپنے رشتے ناتوں کو توڑتا ہے، اس زمین کی خاطر وہ زیادتی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، حرام کھاتا ہے اس زمین کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، جو جن جن چیزوں پہ یہ دعویٰ کر رہا ہے نا کہ یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، ان سب کا وارث میں ہوں، وہ میرے ہیں، یہ ساری ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ کی طرف لوٹنے ہیں، زمین ہی اللہ کی ہے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یہ بڑے مال دولت والا ہے، دنیا میں تو بڑے نوکر چاکر اس کے ارد گرد لوگ گھومتے ہیں، لیکن میرے پاس آنے دو، دیکھو کیسے اکیلا آتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جو یہ کہہ رہا ہے، جن جن چیزوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، ان سب کے وارث ہم ہیں، اور یہ ہمارے پاس اکیلے چل کے آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔